السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی صفحہ نمبر 52 اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا اتصل بِهِ الْمَعْنَى وَصْفًا كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَصَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَالنَّهِي عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَالنَّهِي عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَخِيرِ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے نہیں منہی عنہ ہو جو کہ قبیح لعینہ ہو اس کی دونوں قسموں کو بیان کیا، اس کی مثالیں بیان کی۔ ایسی منہی عنہ ہو جو قبیح لغیرہ ہو اس کی قسم اول کو ہم نے بیان کر دیا کہ یعنی قبح جس معنی کی وجہ سے ہو اور وہ معنی اس کے غیر میں ہو لیکن وہ معنی مجاور ہو، وصف لازم نہ ہو، وصف نہ بنے، تو اس کی ہم نے مثال بھی اس سے پہلے پیش کر دی، جیسے کہ حالت حیض میں وطی کرنا وغیرہ کی مثالیں۔ اور ایک منہی ایک قبیح غیر ہی وہ بھی ہوتا ہے جہاں پر جو منہی عنہ ہو اور وہ اس کے اندر قبح فی نفسہ ہی نہ ہو، اس کی ذات میں قبح نہ ہو، بلکہ ایسے معنی کی وجہ سے قبح آیا ہو جو معنی اس کے غیر میں ہو، لیکن وہ معنی اس کے لیے وصف لازم کے طور پر ہو کہ اس معنی کا انفکاک نہ ہوتا ہو، تو یہ بھی قبیح غیر ہی ہوگا کہ جب معنی کا انفکاک نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی قبیح غیر ہی ہے، کیونکہ فی نفسی ہی تو منہی عنہ میں کوئی قبح نہیں ہے۔ تو یہ ایک قسم تھی لیکن وہ معنی وصف لازم کے طور پر ہو، انفکاک نہ ہوتا ہو، تو اس کی مثال صاحب کتاب دے رہے ہیں کل بیع الفاسد، جیسے کہ بیع فاسد۔ بیع فاسد کی مثال کے طور پر ہم کہیں کہ مثلا کسی چیز کی بیع ہم نے شراب کے بدلے کر دی، تو بیع فی نفسی ہی کوئی قبیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اصل کے اعتبار سے قبیح نہیں ہے، مشروع ہے، کیونکہ بیع تو وہ بیع کے اندر رکن بیع پا لیے گئے اور اہل جو بیع کا اہل ہے اس کی طرف سے اور جو بیع کا محل ہے اس پر رکن بیع پا لیے گئے، تو بیع تو ہو گئی، بیع میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو قباحت آئی ہے اس کے اندر وہ چیز متصل ہو گئی بیع کے اندر جو کہ قبح کو واجب کرتی ہے، اور اس طرح سے قبح کو واجب کرتی ہے، اس طرح سے اس سے متصل ہوئی وہ کہ وہ اس کا وصف بن گئی، وصف لازم ہو گئی کہ اس کا اس سے انفکاک نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے یہاں پر کہ ہم نے کسی چیز کی بیع کس کے ذریعے کس کے بدلے میں کی ہے؟ شراب کے بدلے میں، تو شراب یہاں پر ثمن بنی، اور آپ جانتے ہیں کہ شراب یہ مال متقوم نہیں ہے، بات سمجھ آئی؟ کیا نہیں ہے؟ مال متقوم نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جب مال متقوم نہیں ہے تو شراب کا نہ سپرد کرنا جائز ہے نہ ہی شراب کا لینا جائز ہے، اور بیع کے اندر ثمن وہ وصف لازم کے درجے میں، کیونکہ کوئی بھی بیع ثمن سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ جب ثمن سے خالی نہیں ہوتی ہے تو اب ایسی صورت میں یہاں پر ثمن وہ شراب کو رکھ دیا ہے، تو شراب وہ مال متقوم نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، تو اب ایسی صورت میں یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ تو نفس بیع کے اندر دیکھو کوئی قباحت نہیں، قباحت کس کی وجہ سے آئی؟ ثمن کی وجہ سے، اور ثمن سے وہ خالی نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے قباحت آئی ثمن میں بھی، وہ بھی ثمن میں کون تھی؟ شراب کی وجہ سے قباحت آئی، اور وہ شراب ثمن ہے اور ثمن ایک وصف لازم کے درجے میں ہے، اس لیے یہاں پر غیر کی وجہ سے قباحت آئی بیع کے اندر، اس لیے یہ بیع فاسد ہوگی، اور وہ غیر وصف لازم کے درجے میں ہے۔ پاس میں آئی؟ اس لیے بیع فاسد ہوگی، باطل نہیں ہوگی، جیسے کہ آزاد کی بیع باطل تھی، کیونکہ وہاں پر تو بیع محل ہی میں نہیں تھی، یہاں پر بیع محل میں ہے، اس لیے بیع باطل نہیں ہوگی، فاسد ہوگی۔ بات سمجھائی؟ ایسے ہی ایک دوسری مثال دینا ہے کہ وصوم یوم النحر، قربانی کے دن میں روزہ رکھنا، قربانی کے دن میں روزہ رکھنا یہ بھی فاسد ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی منہی عنہ ہے۔ حالانکہ آپ غور کرتے ہیں
غور کریں تو روزہ رکھنا فی نفسہ ہی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ تو اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے لیے رکنا ہے نا. خوب جو آیا ہے وہ ایسے وصف کی وجہ سے آیا ہے جو اس سے متصل ہو گیا ہے, بس اس سے جدا نہیں ہوتا ہے, اس کے لیے لازم ہو گیا ہے. اور وہ وصف ہے کیا؟ وہ ہے وقت عید, عید کا دن. اور وقت بچوں روزے کی تعریف میں داخل ہے. جو شے روزے کی تعریف میں داخل ہو, روزے میں داخل ہو, وہ منفک کیسے ہو سکتا ہے روزے سے؟ اس لیے وقت یہاں پر وقت جو ہے وہ روزے سے منفک نہیں ہو سکتا. اور اسی وقت کی وجہ سے, یعنی چونکہ یوم عید ہے, اسی کی وجہ سے قباحت آئی ہے. اور قباحت کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے بچوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید کے دن بچوں مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, اور مہمانی میں کھانا کھلانا پلانا ہی تو ہوتا ہے نا. اور روزہ اگر رکھ لے گا کوئی شخص عید کے دن میں, تو روزہ رکھنے کی صورت میں ضیافت سے اعراض ہو جائے گا, کیونکہ روزہ رکھے گا تو کھائے گا پیے گا نہیں, تو اعراض یعنی ضیافت لازم آئے گا. لہذا جیز یوم عید کو جب بھی روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنے میں عید کے دن ضیافت کے پیش نظر قباحت فوراً لازم آئے گی, اعراض یعنی ضیافت ہو جائے گا فوراً. اس وجہ سے روزہ رکھنا تو کبھی نہیں تھا, لیکن اعراض یعنی ضیافت اس دن لازم آ رہی ہے, اس لیے روزہ رکھنا اس دن کبھی ہو گیا. تو یہاں پر کس کی وجہ سے قباحت ہوئی روزے میں؟ یوم عید کی وجہ سے. اور یوم عید ایسا ہے کہ وہ روزے سے منفک نہیں ہو سکتا. یعنی عید کے دن اگر روزہ رکھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ روزہ ہو جائے اور یوم عید نہ ہو, انفکاک نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر, اس لیے وصف لازم کے درجے میں. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو ایک قسم یہ ہے, اس قسم کا حکم بچوں یہ ہے کہ منہی عنہ ہو, اس قسم میں فاسد ہوگا. اگر کسی نے ایسا کیا تو وہ فاسد ہوگا. اگر یوم نحر میں روزہ رکھا تو روزہ فاسد ہوگا, کیونکہ اس میں قب متصل ہو گیا. بات سمجھ آئی بچوں؟ اس کے برخلاف قسم اول میں چونکہ وصف کے طور پر نہیں تھا وہ قب, جو جس معنی کی وجہ سے قب آ رہا تھا وہ وصف لازم کے طور پر نہیں تھا بلکہ مجاور تھا, وہ اس کا انفکاک ہو جا رہا تھا. تو اس صورت میں منہی عنہ ہو, قسم اول میں جو منہی عنہ تھا یعنی جو قبیح لعین لغیرہ ہو مجاورتن, تو اس کے اندر منہی عنہ ہو مکروہ تھا, فاسد نہیں تھا, کیونکہ وہ وصف لازم کے درجے وصف لازم نہیں تھا بلکہ وہ مجاور تھا. بات سمجھ آئی؟ تو وہاں پر قب متصل نہیں ہو رہا تھا, اور یہاں پر وصف لازم ہے اس لیے یہاں پر قب متصل ہو جا رہا ہے, اس لیے یہاں پر فاسد ہو جائے گا منہی عنہ ہو. جس سے روکا گیا اگر اس کو کیا جائے وہ فاسد ہوگا. لہذا روزہ رکھنا یوم نحر میں فاسد ہوگا. ایسی شراب کے بدلے میں کسی چیز کی بیع کرنا, یہ بیع فاسد ہوگی. بات سمجھ آئی بچوں؟ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں والنہی عن الافعال الحسیہ, افعال حسیہ سے نہیں کرنا. گفتگو اگلے کی یہ ہے بچوں کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے شارع, اور وہاں پر کوئی دلیل بھی قائم ہوتی ہے اس بات پر کہ وہ قبیل عین ہی ہے یا قبیل غیر ہی ہے. قبیل عین ہی ہونے یا قبیل غیر ہی ہونے پر دلیل بھی قائم ہوتی ہے. تو جہاں پر جس پر دلیل قائم ہے تو وہاں پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے, اگرچہ نہیں افعال حسیہ سے ہو یا افعال شرعیہ سے ہو, کسی سے بھی نہیں ہو, اگر دلیل قائم ہے اس کے قبیل عین ہی ہونے پر یا قبیل غیر ہی ہونے پر تو وہ قبیل عین ہی یا قبیل غیر ہی ہوگا. لیکن کبھی کبھی کچھ افعال سے نہیں کر دی جاتی ہے, روک دیا جاتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی دلیل ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ قبیل عین ہی پر اس کو محمول کیا جائے یا قبیل غیر ہی پر محمول کیا جائے. تو ایسی صورت میں اگر نہی مطلق عن الدلیل ہے تو کوئی دلیل اور کوئی قرینہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا ہے کہ وہ قبیل عین ہی ہے یا قبیل غیر ہی ہے, تو ایسی صورت میں اس کو قبیل عین ہی پر محمول کیا جائے گا یا قبیل غیر ہی پر محمول کیا جائے گا. تو امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان تو اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں پر نہی مطلق عن الدلیل اور جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو تو وہاں پر ایسے منہی عنہ کو قبیح عین ہی پر محمول کیا جائے گا, چاہے وہ افعال حسیہ سے نہیں ہو
یا افعال شرعیہ سے نہیں ہو، کسی بھی طرح کی نہیں ہو، اگر دلیل قائم نہیں ہے، قرینہ قائم نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قبیح لعینہ پر امام شافعی کے نزدیک محمول کیا جائے گا۔ لیکن احناف اس بات کے قائل ہیں، اس میں تفصیل کے قائل ہیں۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر قبیح لعینہ یا غیرہ پر کوئی قرینہ اور دلیل نہ ہو اور پھر بھی وہاں پر روکا جا رہا ہے، وہ منہی عنہ ہے، تو اس میں غور کرنا پڑے گا کہ جو منہی عنہ ہے اس کا تعلق افعال حسیہ سے ہے یا افعال شرعیہ سے ہے۔ اگر تعلق اس کا افعال حسیہ سے ہے تو اس کو قبیح لعینہ پر محمول کیا جائے گا، اور اگر وہ فعل حسی نہیں ہے بلکہ فعل شرعی ہے تو اس کو قبیح لغیرہ کی قسم ثانی پر محمول کیا جائے گا، یعنی قسم اخیر پر، یعنی جہاں پر قبیح لغیرہ ہو اور وہ قبح جس غیر کی جس معنی کی وجہ سے آیا ہے وہ معنی بطور وصف لازم ہو، نہ کہ بطور مجاورت نہ ہو، مجاور نہ ہو وہ بلکہ وصف ہو، تو وصف لازم والی صورت کے پر محمول کیا جائے گا اس کو۔ احناف نے یہ کہا۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور سمجھ لینے کی ضرورت ہے، کیا؟ وہ یہ کہ افعال حسیہ کسے کہیں گے اور افعال شرعیہ کسے کہیں گے، تبھی تو سمجھیں گے نا کہ یہاں پر نہیں افعال حسیہ سے ہے تو ہم اس کو اس پر محمول کریں گے، اور افعال شرعیہ سے تو اس کو ہم اس پر محمول کریں گے۔ تو افعال حسیہ اور افعال شرعیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو افعال حسیہ اور افعال شرعیہ کے سلسلے میں تھوڑا سا تعریفوں میں کچھ اختلاف کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے افعال حسیہ سے مراد وہ لیے ہیں کہ جو حسن معلوم ہو جائیں اور ان کا تحقق شرع پر موقوف نہ ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ حسن جو فعل حسن معلوم ہو جائے وہ فعل حسی ہے، شریعت پر اس کا تحقق، اس فعل کا تحقق شریعت پر موقوف نہ ہو۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ افعال حسیہ سے مراد وہ معانی معلومہ ہیں، وہ معانی ہے مراد جو شریعت سے پہلے معلوم ہو اور شریعت کے ورود کے بعد ان میں تغیر نہ ہوا ہو۔ بات سمجھائی بچوں؟ شریعت سے پہلے جو معانی معلوم ہے، شریعت کا ورود بھی ابھی نہیں ہے لیکن وہ معانی معلوم ہے، اور شریعت کے ورود کے بعد وہ اپنے حال پر باقی رہے، ان میں تغیر نہ ہو، تو وہ مراد ہیں افعال حسیہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر قتل ہے، زنا ہے، شراب پینا ہے، یہ سب کے سب افعال حسیہ ہیں۔ شریعت وارد نہیں بھی ہوئی تھی تب بھی قتل کو حسی طور پر لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے، زنا کو حسی طور پر غلط سمجھتے تھے، اور حصہ مراد یہاں پر وہ ہے جو کہ شریعت کے مقابل ہو، ورود شرع سے پہلے جن کا علم ہو گیا ہو۔ ایسے شرب خمر وہ بھی فعل حسی ہے، شریعت اس پر وارد بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی لوگ اس کو غلط سمجھتے تھے۔ بات سمجھائی؟ لہذا اگر شریعت کے ورود سے پہلے یہ موجود تھے، ان کا تصور تھا، یہ غلط تھے، قبیح تھے، تو اب ایسی صورت میں کوئی نہیں اگر ایسی ہو جو کہ قرینہ سے خالی ہو، جو دلالت کرے کہ منہی عنہ قبیح لعینہ ہی ہے یا قبیح لغیرہ ہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر افعال حسیہ سے وہ نہیں ہے تو وہ قبیح لعینہ ہی پر احناف کے نزدیک محمول ہوگا۔ ہاں اگر دلیل قائم ہو جائے اس کے خلاف پر، اگرچہ فعل حسی سے نہیں ہے لیکن دلیل ہے وہاں پر اس بات پر کہ وہ قبیح لغیرہ ہی ہے، تو قبیح لغیرہ ہونے پر دلیل ہو جائے، اگرچہ پھر نہیں فعل حسی سے ہو تب بھی وہ قبیح لغیرہ ہی پر محمول ہو جائے گا۔ دلیل قائم ہونے کی صورت میں جس پر دلیل قائم ہے وہی مراد ہوگا، اگر دلیل سے خالی ہے تو ایسی صورت میں اگر افعال حسیہ سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبیح لعینہ ہی پر محمول کیا جائے گا، اور اگر افعال شرعیہ سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کو قبیح لغیرہ ہی کی قسم اخیر پر محمول کیا جائے گا۔ افعال شرعیہ سے اب کیا مراد ہے بچوں؟ اب افعال شرعیہ سے بھی مراد سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا افعال شرعیہ سے مراد وہ افعال ہے جو ورود شرع سے پہلے حسن معلوم نہ ہو، یا وہ معانی ہے جو ورود شرع سے پہلے معلوم نہ ہو یا معلوم نہ ہو اور ورود شرع کے بعد ان میں تغیر ہو گیا ہو، یعنی ورود شرع سے پہلے ان کا معنی کچھ تھا اور کچھ تھا، اور ورود شرع کے بعد ان کا معنی کچھ اور ہو گیا ہو، تو یہ تغیر ہو گیا ہو ورود شرع کے بعد، تو ان کو کہیں گے کہ وہ افعال شرعیہ ہے۔ مثال کے طور پر صلاۃ ہے، صوم ہے، بیع ہے، اجارہ ہے، اور تمام تر معاملات اور تمام تر عبادات، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ افعال شرعیہ ہیں۔
اب اگر کہیں پر نماز کے پڑھنے سے روک دیا گیا، نماز سے نہیں کر دی گئی تو فعل شرعی سے نہیں ہو گئی. کیا ہو گئی؟ روزے سے نہیں کر دی گئی تو فعل شرعی سے نہیں ہو گئی. مثلا یوم عید کو ہی روزے سے منع کر دیا گیا ہے، اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے، ایسے ہی محدث کے لیے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں یہ قباحت اگر فعل شرعی سے قبیح جو ہے، اگر منہی عنہ فعل شرعی ہے تو ایسی صورت میں وہ کس پر محمول ہوگا؟ قبیح لغیرہ کی قسم اخیر پر، یعنی جو کہ وصف لازم ہوتا ہے. اور اس صورت میں حکم کیا تھا بچوں؟ حکم یہ تھا کہ منہی عنہ فاسد ہو جائے گا اگر کیا. لہذا روزہ اگر ممنوع ہے تو منہی عنہ کیا ہو جائے گا؟ وہاں پر فاسد ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا یوم عید کو. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو یہ احناف کے نزدیک یہ تھوڑی تفصیل ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اگر کہیں پر کوئی قرینہ نہیں ہے قبیل عینہ یا غیرہ پر، تو ایسی صورت میں امام شافعی کے نزدیک ایسے منہی عنہ کو اور ایسی نہیں کو قبیل عینہ پر محمول کیا جائے گا. اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کے اندر تفصیل ہے کہ اگر افعال حسیہ سے نہیں ہے تو اس کو قبیل عینہ پر محمول کیا جائے گا، اور افعال شرعیہ سے نہیں ہے تو اس کو قبیل غیرہ کی قسم اخیر یعنی وصف والی صورت پر محمول کیا جائے گا. اسی کو صاحب کتاب اپنے لفظوں میں فرماتے ہیں والنہی عن الافعال الحسیہ. اور نہیں، یہاں پر نہیں سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ قرینہ اور دلیل سے خالی ہوئی، ذہن میں رہے. والنہی عن الافعال الحسیہ، اور افعال حسیہ سے نہیں یقع علی القسم الاول، قسم اول یعنی قبیل عینہ پر محمول ہوگی. والنہی عن الافعال الشرعیہ، اور افعال شرعیہ سے نہیں یقع علی القسم الاخیر، قسم اخیر پر. اخیر کہا ہے، قسم آخر نہیں کہا ہے، بلکہ قسم اخیر یعنی قبیح لغیرہ کی قسم اخیر جو ہے، اور وہ کیا ہے؟ وصف والی صورت، اس پر محمول ہوگی یہ نہیں. وقال الشافعی فی البابین، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں بابوں میں، چاہے افعال حسیہ سے نہیں ہو یا افعال شرعیہ سے، دونوں بابوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا انہ ینصرف الی القسم الاول، کہ وہ نہیں قبیل عینہ کی طرف منصرف ہو جائے گی، پھر جائے گی. الا بدلیل، ہاں اگر کوئی دلیل ہے تو ایسی صورت میں دلیل کے پیش نظر دلیل جس پر دلالت کرے اسی پر وہ نہیں محمول ہو جائے گی. بات سمجھ آئی بچوں؟ اب امام شافعی نے دونوں بابوں میں قسم اول کی طرف کیوں پھیرا، اس کی دلیل کیا ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں